وہ ایسی چیزیں ہوں گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان کیا چیز ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ سے پوچھا گیا، سئل ای العمل افضل، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ افضل عمل کون سا ہے۔ آپ نے یہ خیر سوال کافی دفعہ صحابہ کرام نے کیا اور آپ نے جواب دیا سوال کرنے والے کے حیثیت کے مطابق۔ یہاں جو سوال کرنے والا تھا اس نے اس حیثیت سے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے اس کے مطابق جواب دیا ہو۔ کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 26 ہے، حضور سرور کونین نے فرمایا کہ ایمان باللہ و رسولہ، اللہ کو ایک ماننا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل عمل ہے، ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ کو ایک مان لینا، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانا۔ اس نے پھر سوال کیا ثم ماذا، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بھی بہت افضل کام ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ پہلے ایمان ہوگا اللہ رسول پر تو پھر ہی جہاد ہے نا۔ ساری نیکیوں کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے ایمان ہو پھر نیکیاں، تب ہی بندے کو فائدہ دیتی ہیں۔ نہیں تو میں شاید یہ کبھی آپ کو بات میں نے بتائی بھی ہوگی کہ ایک ایسی بات ہے کہ نیکیاں صرف ہم تو نہیں کرتے، نیکیاں تو کافر بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی ہم نیکی لے رہے ہیں اچھے کام کے معنی میں، یا جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اچھے کام تو وہ بھی کرتے ہیں۔ ہسپتال بنا دی، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن بنانے والا وہ غیر مسلم ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا۔ روڈ بنا دیا ہے، اس نے سکول بنا دیا ہے ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے، کسی بھی جگہ پہ مسلمانوں کو تکلیف جہاں پہنچ رہی ہے یا انسانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے انہوں نے کوئی وہاں آسانی کر دی ہے تو اچھے کام، لیکن کاش کہ ایمان ہوتا، کیونکہ ایمان کے بغیر بندے کو یہ کام فائدہ نہیں دیتے۔ ویسے آپ کو تو آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کسی غیر مسلم کا اچھا کام دیکھ کے نا، وہ پھر کہتے ہیں بھائی مسلمانوں سے تو یہ اچھے ہیں، دیکھیں یہ کر رہے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں کام تو وہ اچھے کر رہے ہیں، لیکن ان کاموں پہ اجر تب ملتا ہے جب بندے کا ایمان ہو۔ سب سے پہلے رب کو ایک ماننا پڑتا ہے، رب کی توحید پہ یقین رکھنا پڑتا ہے، اللہ کو ایک ماننا پڑتا ہے، رب کے نبی کی نبوت کو ماننا پڑتا ہے، قرآن کو ماننا پڑتا ہے۔ اس کے بعد تو جناب آپ ہسپتال تو کیا، اگر ایمان ہے آپ راستے میں آتے ہوئے کوئی روڑا گیچا بھی سائڈ پہ کرتے ہیں، کوئی ریپر بھی سائڈ پہ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کو رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایمان تو اتنی بڑی دولت ہے۔ خیر پھر اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کے بعد ثم ماذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور، مقبول حج جو ہے نا وہ بڑا افضل عمل ہے۔ تو ایمان ایسی دولت ہے رب کی طرف سے عطا کی ہوئی ہمیں، جو رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ کیونکہ وہ غیر مسلم ہے کہ چلو بعد میں آپ کو پوری بتا دوں پھر آپ شک میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ کی قرآن میں ہے مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، سواہ ہم نے دیکھی ہوئی ہے، سواہ مٹی، وہ سواہ کی مثال اللہ نے دی ہے۔ رب نے فرمایا بھائی وہ خشک سواہ جہاں پڑی ہوتی ہے نا، ہوا کا جھونکا، ماڑی سی ہوا جس کو ہم کہتے ہیں، ہلکی سی ہوا کیا چلتی ہے، وہ سواہ کو ادھر سے اڑا کے ادھر، ادھر سے اڑا کے ادھر، پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ رب نے کافروں کے اعمال کو، چنگے کاموں کو بھی اسی طرح فرمایا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہماری تو خواہش ہو کہ ہے کاش کہ وہ ایمان لے آئے، رب کو ایک مان لیں، پھر اس کے بعد اچھے کام اگر کریں تو کتنی خوب بات ہے۔ نہیں تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے اے نبی ان کافروں کے اعمال کی مثال وہ سواہ ہی ہے، وہ سواہ کی طرح ہے، جس طرح سواہ پھر جب اس کے اوپر ہوا کا ہلکا سا جھونکا لگتا ہے وہ بکھر جاتی ہے، اس کے ذرات ملتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے اچھے اعمال اگر کرتے بھی رہیں گے اور ایمان نہیں ہوگا تو پھر اسی سواہ کی مثال ہے، کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ اس لیے ایمان بڑی دولت ہے، بڑی عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان سے نوازا ہے، نہ تو ہم نے مال و دولت دیا، نہ ہم نے کوئی دعائیں کی، نہ ہمارے بزرگوں نے، بلکہ یہ رب العالمین کی ہدایت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ ابو جہل کو دیکھا، شیبہ عتبہ کو دیکھا، بڑے بڑے کافر، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ابو لہب کو دیکھیں، ان کے خلاف قرآن اترا،
ان کی مذمت میں اترا، اور ہیں کون؟ اللہ کے نبی کے زمانے کے لوگ ہیں، صرف زمانے کے لوگ نہیں ہیں، حضور کے پاس بیٹھنے والے ہیں، ڈائریکٹ آپ کی باتیں سننے والے ہیں، حضور علیہ السلام کی زبان سے قرآن کو سننے والے لوگ ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے معروم رہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی اپنی من مانی نہیں ہوتی کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ رب کا فضل ہی ہوتا ہے، اس میں اپنا زور نہیں چلتا۔ لہٰذا اگر رب نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے نا، تو اس ایمان کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت سمجھتے ہوئے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور ہم کرتے بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم خود کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے، ایمان والوں کے گھر پیدا کیا ہے جو تیرا نام لینے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ رب نے فرمایا ہے نبی جو ایمان لائے، اچھے اعمال کر لیے، یہ ساری مخلوق سے بہترین ہیں۔ رب نے جتنی مخلوقات بنائی ہے، یہاں مخلوق کی بات انسانوں کی نہیں ہو رہی، مخلوق ساری، وہ چیونٹی سے لے کے، چیونٹی سے بھی اگر کوئی چھوٹی مخلوق ہے اس سے لے کے بڑی مخلوق تک، وہ ہاتھی زرافہ، اس میں جاندار بے جان ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے سورۃ البینہ کی کہ رب نے فرمایا ہے نبی ایمان والوں کو بتائیں نا، اپنے غلاموں کو، اپنے آپ کو بہت ہلکا نہ سمجھیں، غیر مسلموں سے زیادہ پریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی باتیں دیکھ کے، ان کے کام دیکھ کے کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ باتیں ٹھیک ہے، دنیا کی آسائشیں ان کے پاس زیادہ ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنی گئی اس حدیث مبارکہ کو، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، رب فرماتا ہے مجھے اگر مسلمانوں کے دل دکھنے کا خوف نہ ہوتا نا، تو میں کافروں کو اتنی دولت دیتا کہ ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی، سیڑھیاں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس پیسہ زیادہ، ہم اس بات کو مانتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی رب کے ہاں یہ مال و دولت یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ ان چیزوں سے تو پاک ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے نا۔ مال کا ہونا، پیسے کا ہونا یہ رحمت ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بندہ استعمال کرے۔ اس بات کا ہم انکار نہیں کر رہے کہ پیسہ کوئی بری چیز ہے، نہیں، لیکن ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا جو ہے نا، دنیا ساری، پیسہ اس میں کیا ہے، ساری دنیا کے اللہ کے نبی نے مثال بیان فرمائی، اللہ کے ہاں بھائی اس کی جو حکت ہے نا وہ مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ لیکن ہمیں ایک بات پہ بڑی خوشی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رب نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، رب کا نام لینے والے تو ہیں، ان میں تو آگے ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں جنتی جنت میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اب یہ کرو کہ جہنم میں دیکھو، جہنم میں جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤ، ان میں ہمارا شمار تو ہو جائے گا نا، کہ ہم کم از کم رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے اس کو اس بات پہ تو مان ہے نا کہ یہ ہے تو میرا وہ بندہ جس نے میری گواہی تو دی ہوئی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، تو پڑھتا رہا، اس لیے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اور پھر جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں رب نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اے محبوب آپ ان کو بتائیں، اپنے غلاموں کو بتائیں، اپنے ایمان پہ ناز کیا کریں کہ رب فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ ساری مخلوق سے بہتر مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری